سولنگی صاحب زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے نا کہ اگر وہ سیاستدان بن جائیں تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. دیکھیں جو ہمارے عمران خان ہیں انہوں نے اپنے تمام حریفوں کو اپنے خلاف متحد کر لیا تھا. تو جب ان کے اقتدار کے آخری دن تھے اس وقت ان سے ملاقات جو ہوئی تھی, جی آپ بھی تھے وہاں, جی جی دوسرے دوست بھی تھے وزیر اعظم ہاؤس میں, ہاؤس میں. تو اس میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے اپنے سارے حریفوں کو اکٹھا کر دیا اور اپنی پارٹی جو ہے اس میں تفریق ڈال دی. پارٹی میں دھڑے بن گئے. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب الگ ہو گئے اور عبدالعلیم خان الگ ہو گئے, اور یہ اپنی پارٹی جو ہے اس میں دراڑیں پڑ گئیں اور ساری اپوزیشن کو آپ نے متحد کر لیا اس وقت. تو پھر اس کا نتیجہ جو تھا وہ سامنے آ گیا. تو جب آپ کوئی اپنا پروگرام لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کوئی ایجنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ ترجیحات کا تعین کرتے ہیں اور اپنے دشمن نمبر 1 کا تعین کرتے ہیں, پھر نمبر 2 کا تعین کرتے ہیں. مگر عمران خان صاحب اپنے سب دشمن جو تھے ان سے یکساں طور پر اور ایک ہی وقت میں نبٹنا چاہتے تھے. اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اب اس میں عمران خان صاحب کو اپنے رویے پر دیکھنا ہوگا, کیا وہ کوئی ایسا یو ٹرن لے سکتے ہیں, کیا ان کی جو سیاسی جماعت ہے وہ اس کو افورڈ کر لے گی. یو ٹرن تو سیاسی جماعتوں کے کیا لیے ان کا حلقہ جو ہے بڑے افضل ہوتے ہیں. اب ان کا اس وقت ٹارگٹ نمبر 1 رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب. اب بڑی دلچسپ بات یہ کہ گیلپ کا جو سروے آیا ہے اس میں نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کی مقبولیت جو ہے برابر ہے, 36% بتائی گئی ہے, اور عمران خان ان سے آگے ہیں, بہت آگے. 25% کا فرق ہے جو خاصا واضح فرق ہے. اور وہ گیلپ کا سروے یہ کہتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ کچھ مریم سے آگے ہیں. جی ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن زرداری صاحب جو ہیں ان کی مقبولیت بہت پیچھے ہے اور وہ اس دوڑ میں شریک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاول بھٹو کے لیے کوئی پسندیدگی بڑھ رہی ہے, گویا وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. اور ایک منظر تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ اگر سندھ میں تو پیپلز پارٹی کو کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے فی الحال. سندھ میں تو جو انتخابات جب بھی ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو ایک ایج حاصل رہے گا. اور میرے خیال اکثر سیاسی جماعتیں اور مبصرین یہ بات سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا دعوت تو سندھ پہ ہو سکتا ہے لیکن نظر ان کی سندھ پہ نہیں ہے. نظر ان کی لڑائی جو ہے پنجاب میں لڑی جائے گی یا کے پی کے میں لڑی جائے گی. کے پی کے میں ان کو ایڈوانٹیج ہے جیسے پیپلز پارٹی کو. اگر وہ تو پنجاب میں جو پنجاب جیتے گا وہ الٹیمیٹلی حکومت بنائے گا. 140 سے زائد قومی اسمبلی کی نشستیں. نشستیں. اب یہ جو ان کی مقبولیت ہے اس وقت جو گیلپ کا سروے بتا رہا ہے, یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ مقبولیت جو ہوتی ہے وہ کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی. اگر آپ ایک سال میں دیکھ لیں پیچھے میں تو وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے, اور 4-5 سال کا جائزہ لے لیں تو نواز شریف صاحب کہاں تھے, عمران خان لیکن یہ حالیہ ایک برس میں تو ان کی زرداری صاحب کہاں تھے. لیکن شام صاحب ایک فرق ہے نا, اس ایک سال کے اندر ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی. یعنی یہ اقتدار سے الگ ہونے کے بعد. ہاں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سیاست نئی کروٹ لیتی ہے تو حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں. جو زرداری صاحب پہ آپ نے تبصرہ فرمایا, دیکھیں نا وہ بڑے تکنیکی طور پر جو راجن پور کا انتخاب تھا اور مہنگائی کا معاملہ ہے, وہاڑی میں جو گفتگو کر رہے ہیں, وہ راجن پور کے انتخاب پر کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اس کی وجہ ہے. تو وہ خود کو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, ہمارا اپنا منشور ہے, ہمارے اپنے پلان ہے. ساتھ وہ مردم شماری پہ تحفظات بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بڑا تکنیکی طور پر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس پہ بھی رکھ رہے ہیں. ان کے اندر بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ انہیں پی ڈی ایم سے الیکشن لڑنا ہے یا الگ لڑنا ہے. کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے نا. خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے لڑا جائے, اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلم لیگ نون الگ لڑے.
مگر اب پی ڈی ایم پارٹیز اگر لڑیں گی تو مطلب جے یو آئی اور مسلم لیگ نون ہم سفر ہوں گی، اور بلوچستان کی پارٹیز بھی، اور ظاہر ہے کہ پھر خیبر پختونخوا میں بھی، تو ایک بڑا الائنس یہ بھی بن جائے گا۔ تو بہرحال جو بھی صورت ہوگی، ابھی اصل میں عمران خان صاحب پر ایک بہت چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں۔ اگر وہ اپنی ضد پہ قائم رہتے ہیں اور اپنے علم الکلام میں تبدیلی نہیں کرتے تو پھر تو ان کی مشکلات جو ہیں وہ رہیں گی جوں کی توں۔ ایک رائے یہ بھی ہے اور خبر بھی کسی حد تک ہے کہ وہ جو گیپ ہے نا جہاں خان صاحب کا پیدا ہو گیا، جہاں ملاقات کی خواہش مبینہ طور پر وہ کر رہے ہیں اور جس مقبولیت کی معراج پہ ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے زرداری صاحب نے بڑی شاندار طریقے سے یہ پتہ پھینکا ہے، اور اس میں یہ بھی یقین دہانی شاید کروائی گئی ہو کہ جناب یہ جو آپ کے ہاں کمیاں بیشی ہیں نا وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم ان کا مداوع کر دیں گے، آپ بس ہمارے ساتھ چلیں اگر کبھی مستقبل میں کوئی ایسی صورت بنتی ہے۔ تو یہ بالکل خارج از امکان نہیں ہے کہ کل کلام کو زرداری صاحب اور پی ٹی آئی کے روابط ہوں اور وہ اکٹھے کسی الائنس کا حصہ ہوں۔ سیاست نہ بھی ہو تو الیکشن کے بعد ہو جائے، یعنی اپنا الیکشن لڑیں۔ اس وقت میں جو پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی ہیں وہ ایک دوسروں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، جی دونوں کے حلقے الگ 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 ہیں، لیکن اب یہ مسلم لیگ، دیکھیں مسلم لیگ نون کا بھی امتحان ہے،